السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیسن ہے، پلان ہے، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص میں جو ہی ہم اپنا لیسن پلان شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ سب کا نالج چیک کرنا، اور یہ چیک کرنا اور کہ اس کو کتنا نالج ہے، جو کل کا سبق ہے اس کے بارے میں اس کو کتنا پتہ ہے۔ کل ہم نے سورۃ اللہب کی سرگرمیاں کی تھیں، سرگرمی برائے طلبہ اور ہدایات برائے اساتذہ۔ اس میں ایک سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ہم بچے سے پوچھ سکتے ہیں، عزیز طلبہ جی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنے سالوں پر محیط ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 53 سالوں پر محیط ہے، مکی زندگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے نام بتائیں، کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، اور یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے پھپھا، آپ کے پھوپھیاں، آپ کے چچا، ان رشتہ داروں کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ معلومات دینا، کوئی نئی چیز بتانا۔ تو نئی چیز کے بارے میں یہ اس پر کتاب سبق کے اندر موجود ہے معلومات کے نام سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے۔ یہ ہوگی ہماری معلومات۔ ہم اس کو شروع میں بتا سکتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اصلوز پر آتے ہیں ہم۔ ہمارا اس کے بعد اصلوں میں یہاں پر اس کے 5 اصلوز دیے گئے ہیں۔ پہلا، سورۃ الاخلاص کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورۃ الاخلاص کا تعارف کروا سکیں، یہ کہ سورۃ الاخلاص ہے کیا۔ نمبر 2، سورۃ الاخلاص کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں گے۔ اور نمبر 3، اس کا با محاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ اور نمبر 4 ہے با محاورہ ترجمے کا امتحان دینے کے قابل ہو سکیں۔ یہ اس میں یہ جو چیز ہے اس کی یہ اہم ہے سورۃ الاخلاص کی، کہ اس کا با محاورہ ترجمے کا امتحان دینے کے قابل ہو سکیں، یعنی کہ جو سورۃ الاخلاص ہے اس کا امتحان میں اس کے سوالات آئیں گے۔ نمبر 5 ہے سورۃ الاخلاص کے منتخب الفاظ کے معنی جان سکیں۔ یہ بھی اس کا اہم ہے کہ اس میں جو ترجمہ ہے، ترجمے کے بعد اس کے الفاظ معنی ہیں، وہ بھی اس کے امتحان میں شامل حال ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اخلاص کا معنی ہے صاف کرنا، خالص کرنا۔ اس صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے بھی اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے وجہ تسمیہ بھی ہو گئی۔ اگر سورۃ الاخلاص یہ بہت فضیلت والی صورت ہے، اس صورت کو حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ 1/3 یعنی 1/3، 1/3 یہ ہے 1/3 تہائی۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے بہت محبت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس صورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نمازوں میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ان کے اس عمل کی خبر دی گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ یہ سورت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں ان تمام لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ ان لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ کچھ کافروں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو پیش کیجیے۔ تو اس کے جواب میں سورۃ اخلاص نازل ہوئی۔ سورۃ اخلاص کا مرکزی خیال توحید کا جامع بیان ہے، توحید کا
جامع بیان ہے۔ اس صورت میں توحید کا تعارف کرایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کسی اعتبار سے اس جیسا ہے۔ وہی مخلوق کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ شریک، اولاد اور ہم عصر یعنی برابری، ہمسر یعنی برابری کرنے والے سے پاک اور یکتا ہے۔ اس صورت میں تمام انسانیت کو توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے مضامین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ معلومات کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ معلومات یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، یہ سبق کے شروع میں بھی بتائی جا سکتی ہے، بعد میں بھی بتائی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے معنی بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ فرما دیجئے، هو اللہ، کہ وہ اللہ، احد، ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ، اور نہ ہی کوئی، کفوا، برابر ہے، احد، کوئی ایک، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، جماعت شم کے امتحانات میں سورۃ اخلاص کا بام اور ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ کے معنی اور تعارفی متن، اسے کثیر الانتخابی، مختصر جوابی اور تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے، یعنی اس کے اندر اس کا ترجمہ اور الفاظ معنی بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے ہم نے ترجمہ دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ذخیرہ قرآن الفاظی کی طرف، قرآنی الفاظ کی طرف جو اس سبق کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ لفظ ہے احد، ایک ہی، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، کفوا، برابر، الصمد، بے نیاز، لم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ اخلاص کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا مرکزی خیال توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے، شریک سے، اولاد سے، ہمسر سے، یعنی کہ تینوں سے پاک ہے۔ سورۃ اخلاص میں اس کا جواب ہوگا تینوں سے پاک ہے۔ سورۃ اخلاص میں مکمل نفی کی گئی ہے، شرک کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے مکی زندگی کے ابتدائی زمانے میں، سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مختصر جواب کی طرف۔ سورۃ اخلاص کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ اس کے اندر بہت سی جو یہاں پر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ اخلاص بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہو گئی۔ دوسری آپ نے وہ جو ابھی پڑھی تھی کہ یہ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ جس شخص نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے۔ جی، اگلا ہے سوال کہ سورۃ اخلاص کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سورۃ اخلاص کا جو مرکزی خیال وہ اس کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے یہاں۔ جی، سورۃ اخلاص کا مرکزی خیال توحید کا جامع بیان ہے، توحید کا جامع بیان ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، سورۃ اخلاص میں توحید کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ اس کا جواب اس لائن سے نیچے والی لائن میں ہے کہ اس صورت میں
توحید کا تعارف کرایا گیا کہ اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی کسی اعتبار سے اس جیسا ہے۔ وہی مخلوق کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ شریک، اولاد اور ہمسر یعنی برابری کرنے والے سے پاک اور یکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ اخلاص کو یہ نام کیوں دیا گیا، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا اخلاص کا معنی ہے صاف کرنا۔ اس صورت میں شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ آخری سوال ہے، سورۃ اخلاص میں کن لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے؟ اس میں یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں ان لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں۔ یہاں سے اس کا جواب ہوگا، اس میں ان تمام لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ احد، الصمد، لم یلد اور ولم یولد۔ اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، احد، الصمد، احد ایک، الصمد بے نیاز، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ، ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آگے درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب دیجیے، سورۃ اخلاص کا تعارف اور پس منظر تحریر کیجیے، اور سورۃ اخلاص کے مضامین تحریر کیجیے۔ یہ جو پچھلے جو پورے مضامین آتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اگلا ہے سرگرمیاں۔ سرگرمیاں بہت اہم ہیں، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر بھی، اس کی سرگرمی ہے اس پر بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئے گی، یہ ویڈیو بہت آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے فائدہ مند ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔